5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، یا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ حدیث کے اندر آتا ہے استجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، حضرت عمر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سے اٹھ گئے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، پہلے گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی، گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی اور خوب شوق سے لوگ چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں گھروں کے اندر سے چٹائیاں بھی غائب ہو گئی، اور ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم کتنا ٹائم پہلے یا کب ہم چٹائی پر بیٹھے تھے۔ لوگ بھول گئے چٹائی کیا چیز ہوتی ہے، اور پیارے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چٹائی کوئی گدا نہیں ہے نرم نازک جس کے اوپر لیٹا جائے، جس کے اوپر آرام کیا جائے، چٹائی چٹائی، اور چٹائی تھی بھی کس چیز کی؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کھجور کی جو پتلی والی شاخیں ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی تھی، جس میں کھجور لگتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پتلی پتلی سی شاخیں ہوتی ہیں، اس میں اس کی بنی ہوئی تھی، اس کے تنکے اس کے تھے۔ فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو پیارے نبی کے پہلو پر اس چٹائی کے نشان بن گئے، اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہنے لگے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اپنے اپنے محلوں کے اندر نرم نازک بستر کے اوپر سوئیں، اور آپ کائنات میں جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہو وہ کھجور کی چٹائی پر لیٹا ہوا ہو، اور جس کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہو۔ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے لو كنت آذنتنا ففرشنا لك، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین بستر بنوا دیں، ایک بہترین گدا بنوا دیں، ایک بہترین نرم و نازک بستر بنوا دیں۔ اللہ کے نبی مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے۔ پیارے نبی کا جواب سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا، اے عمر مالی وللدنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ انداز دیکھ لیں آپ بولنے کا پیارے نبی کا، مالی وللدنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ انما یعنی میرے اور دنیا کا کیا جوڑ؟ انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری مثال تو دنیا میں اس انسان کی طرح ہے جو سفر کرتا ہوا جا رہا ہو، راستے میں کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رک جائے، لیٹ جائے، ثم راح وترکها، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے اور چلا جائے۔ میری مثال تو سوار کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے، سواری کر رہا ہے، مسافر ہے، اور لیٹا کہاں؟ پیڑ کے نیچے لیٹا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آرام کرے ہوٹل میں جا کر۔ ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، اگر ہمارا بزنس ٹرپ ہوتا ہے، بزنس کرنے کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہوٹل تلاش کرتے ہیں، ہوٹل کہاں ملے گا، اور پھر ہوٹل بھی وہ دیکھتے ہیں جس میں آرام زیادہ ہو۔ جیسے گھر پہ اے سی لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی اے سی ہو، جیسے گھر پہ گیزر لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی گیزر ہو، جیسے گھر کے اوپر نرم نازک گدے بچھے ہوئے ہیں ایسے ہوٹل کے کمرے میں بھی گدا، یعنی پوری فیلنگ گھر والی آنا چاہیے۔ جیسے گھر پہ رہتے ہیں مزے سے، ویسے یہاں پر بھی مزہ آنا چاہیے۔ تو ہم جاتے بھی ہیں تو ہوٹل بھی بڑھیا والا ڈھونڈتے ہیں، اور زیادہ وی آئی پی ہوٹل میں چلے جاؤ تو اوپر سے کوٹ پہننے کو ملتا ہے، نیچے چپلیں پہننے کو ملتی ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ مسافر بھی ہو تو پیڑ کے نیچے لیٹنے والا مسافر، وہ نہیں جو بہترین بہترین ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرے۔ ثم راح وترکها، اور اس کے بعد میں وہ اٹھے اور پھر وہاں سے چلا جائے، یعنی اتنی دیر کے لیے
آپ اندازہ کریں یہ ہماری زندگی ہے، ہم یہاں اتنی ہی دیر کے لیے آئے، اتنی دیر کی مہلت ملی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اس زندگی کو قیمتی سمجھو، اس زندگی کو مہلت سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، یا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ غنیمت جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو سامنے والی فوج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جائے اپنا سامان چھوڑ کر، تو جیتنے والی فوج کو جو مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ دونوں فوجیں سامنے کھڑی ہیں لیکن یہ فوج لڑی نہیں ہے اور بنا لڑے ڈر کی وجہ سے مال چھوڑ کر اپنا چلی جائے، تو جیتنے والی فوج کو بنا لڑے جو مال ملے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور مال فے 2 چیزیں ہو گئی۔ تو یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے نا، یہ مال غنیمت تو نہیں ہے۔ جو اغتنم کا لفظ آیا غنیمت سمجھو، تو یہ مال غنیمت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کسی سے لڑ کے نہیں لی، ہم نے کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی دے دی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مال غنیمت کے طور پہ نہیں، مال فے کے طور پر آپ کو ملے، یعنی بنا کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ کو یہ مل گئی، تو یہ مال فے ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤ، یہ اغتنم کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے عربی زبان میں غنمن کے معنی بکری ہوتا ہے۔ جو پڑھنے والے عربی پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، عربی زبان میں غنمن کے معنی ہوتا ہے بکری۔ اچھا، کوئی آدمی بکری کو جب چراتا ہے، لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے، تو کتنا دھیان رکھتا ہے بکریوں کا، کسی دوسرے کے کھیت میں نہ گھس جائے، کہیں بھیڑیا نہ لے جائے، کسی کا نقصان نہ کر دے، پانی میں ڈوب نہ جائے، لڑنے سے سینگ نہ ٹوٹ جائے، پیر میں چوٹ نہ لگ جائے، پورا دھیان بکریوں کا رکھتا ہے، ورنہ بکری کو نقصان ہو جائے گا۔ تو جو یہ پورا دھیان رکھے ہوا ہے، ایسے ہی اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ایسے ہی تمہیں دھیان رکھنا ہے، پورے طریقے سے چاقو چوبند رہنا ہے۔ جیسے بکریوں کا چرواہا بکریوں کے تعلق سے چاقو چوبند رہتا ہے، ایسے ہی تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے ایسے ہی سمجھو اور ایسے ہی قدر کرو۔ ابھی سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اغتنم کا لفظ حدیث کے شروع میں کیوں استعمال کیا گیا؟ وہ 5 چیزیں کون سی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو قدر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ مسلمانوں یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، نوجوانوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ شبابک قبل حرمک، ان بزرگوں سے ان بوڑھوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ آپ جانتے ہیں جو کام آپ جوانی کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ بولو کر سکتے ہو؟ جو کام آپ جوانی کے دنوں میں طاقت کے کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جتنے گھنٹے کام آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنے بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ تو جتنی محنت آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنی محنت آپ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو عبادتیں آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ ہاں، تو جوانی کے دنوں میں جو عبادتیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے
لمبی نمازیں پڑھنے کا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے لمبا قیام کرنے کا آپ کر سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے روزہ رکھنے کا آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے قرآن کریم کی خوب سے خوب تلاوت کرنے کا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا، اب آپ سوچ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں لمبی نمازیں پڑھیں، لیکن آپ کا بڑھاپا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ کی طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ تہجد کی نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو بڑھاپا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اب آپ عبادتیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کی صحت آپ کی طاقت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تو جوانی کے دنوں میں جو عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ بڑھاپے میں تو نہیں ہو سکتی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں خبر پہنچی، اے اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی ہیں جو پوری رات میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ غور سے سنو نوجوانوں، عبداللہ ابن عمرو کو بلایا، پیارے نبی نے ان سے پوچھا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے فرمایا قرآن کتنے دن میں ختم کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی 24 گھنٹے کے اندر قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی 1 مہینے میں 1 قرآن مکمل کیا کرو، 1 قرآن پڑھا کرو، 1 قرآن ختم کیا کرو۔ صحابی رسول کا جواب سنو، اللہ کے نبی میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میرے بدن کے اندر طاقت موجود ہے، اللہ کے نبی میں اس سے جلدی بھی قرآن کو پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے 20 دن کے اندر 1 قرآن ختم کر لیا کرو، 20 دن کے اندر 1 قرآن مکمل کر لیا کرو۔ صحابی رسول کا جواب سنو، کہا اللہ کے نبی میں جوان ہوں، مجھے اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے، میں طاقتور ہوں، مجھے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے۔ اللہ کے نبی میں تو 20 دن سے بھی جلدی قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے 10 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میرے اندر طاقت ہے، میں جوان ہوں، مجھے میری طاقت کا فائدہ اٹھانے دیجئے، میں 10 دن سے بھی جلدی قرآن مکمل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں اس سے جلدی بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں، قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے 3 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرو۔ کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی جلدی قرآن مکمل کر سکتا ہوں، اس سے جلدی بھی قرآن ختم کر سکتا ہوں، اس سے جلدی بھی میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں 3 دن سے پہلے میں تمہیں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کیا تھے یہ؟ جوان تھے، طاقتور تھے۔ کہ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا روزے کیسے رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نفلی روزے خوب رکھتا ہوں، بدن میں طاقت ہے، جوان ہوں۔ کہا کیسے رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی رکھتا ہوں تو رکھتا ہی چلا جاتا ہوں، لگاتار روزے رکھتا چلا جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ رکھا کرو، بلکہ ایک کام کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ نوجوانوں غور سے سننا، کہا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ کے نبی بدن میں بڑی طاقت ہے، جوان ہو، اللہ کے نبی تھوڑا اور بڑھا دیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے مہینے میں 3 روزے رکھو اور ہر سوموار اور جمعرات کو بھی روزے رکھ لیا کرو۔ کہ اللہ کے نبی یہ میں کر سکتا ہوں، میرے بدن کے اندر تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، اللہ کے نبی روزوں کی تعداد اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 15 دن روزے رکھو، 15 دن روزے نہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک ترکیب بتا رہا ہوں، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑ دو، پھر 1 دن روزہ رکھو، پھر 1 دن روزہ چھوڑ دیا کرو، اس طریقے سے روزے رکھو، اس سے زیادہ روزے رکھنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تو جوانی کے دن جو ہوتے ہیں نا وہ عبادت کے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول جوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا۔ اب یہی صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہنے لگے وہ لوگوں اس وقت میں جوان تھا جب نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ 7 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر قرآن پڑھا کرو، اور مہینے میں 3 روزے اور ہفتے کے اندر 2 دن روزے رکھا کرو، لیکن اس وقت میں بڑھواتا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا رہا بدن میں طاقت ہے، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور نبی نے جو طریقہ مجھے بتایا تھا آج
آج اس طریقے کے اوپر چلنا میرا مشکل ہے، کاش میں نے اس وقت نبی کی بات کو مان کر وہی رہنے دیا ہوتا اور میں نے یہ رمضان روزے کی اور اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کی تعداد کو نہ بڑھوایا ہوتا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، پڑھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں وہ کام آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ شباب کا قبل حرم کا، اللہ نے آج جوانی دی ہے، اس کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جانو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ دوسری چیز پیارے نبی نے فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری آنے سے پہلے، بیمار ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، ایک آدمی صبح کے وقت میں ٹھیک ہے، شام کو اس کو بخار آ گیا، ایک آدمی شام کے وقت میں ٹھیک ہے، صبح اٹھا تو بیمار ہے، ایک آدمی صبح کے وقت میں گھر سے باہر نکلا اور دوپہر کے وقت میں جب وہ آیا تو اس کی طبیعت خراب ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں سے کبھی ملے نہیں یا آپ کے اوپر اس طریقے کا موقع نہیں آیا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی تندرستی کو، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ اور کبھی کبھی بیماریاں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی تو انسان صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، کتنی بھی دوا کرا لے لیکن صحیح ہونے کا نام ہی نہیں۔ اب یہ انسان سوچ رہا ہے کاش میری طبیعت صحیح ہوتی تو پورا محلہ روزے سحر میں بھی آج روزہ رکھ لیتا، سارے محلے کے لوگ مسجد میں جا کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور میں یہاں اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا اپنے دنوں کو گن رہا ہوں۔ میری بیماری ایسی ہے کہ منہ کے اوپر وینٹیلیٹر اور منہ کے اوپر ماسک لگا ہوا ہے، آئی سی یو میں بھرتی کر دیا گیا ہے، لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے ارے اس کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ اٹھ کر خود سے وضو بنا لے، خود سے یہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، خود سے پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے چلا جائے، اس کی بیماری تو ایسی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، او میرے دوستو، او میرے نوجوانوں، کون سی بیماری کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اپنی صحت کو غنیمت جانو، اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں موقع دیا ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی بیماری گھیر لے۔ ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر کیا جا رہا، یہاں فائدہ نہیں ہوا تو شہر میں دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا چیک اپ کراؤ تو اس میں لگے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، سب کچھ ڈاکٹر کیا گزر رہا ہے، اسپتالوں میں گزر رہا ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو، اپنی امیری کو، اللہ تعالیٰ نے آج جو بھی مال دیا ہے، دولت دی ہے، میری ماں بہنوں تم بھی ذرا غور سے سننا، مال خرچ کرنے کے معاملے میں عورتیں بڑی کنجوس ہوا کرتی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر بھی دیکھا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر جھانکا تو مجھے غریب سب سے زیادہ نظر آئے، اور میں نے جہنم کے اندر دیکھا تو عورتیں مجھے سب سے زیادہ نظر آئی، یہ بھی حقیقت ہے کہ غریب جنت میں زیادہ جائیں گے اور عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ اور کنجوس بھی باتیں ہوتی ہیں مال و دولت خرچ کرنے میں۔ پیارے نبی فرماتے تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی امیری کو، اپنی مالداری کو، جو تمہارے پاس میں مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں دیا ہے، فقیر ہو جانے سے پہلے کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے ایسے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا جن کے پاس میں بہت زیادہ مال و دولت ہوا کرتا تھا، آج بیچارے چپلیں چٹکاتے ہوئے
रोटी के मोहताज हैं, इधर से उधर चक्कर लगाते फिर रहे हैं। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके बाप दादा बड़े मालदार हुआ करते थे, उनकी औलादें रिक्शा चला रही हैं? क्या तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो जो बड़े अमीर हुआ करते थे, बाहर शहरों में जाकर मजदूरियां कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? वग़िनाअका क़ब्ला फ़क़रिका, और अपनी अमीरी को गनीमत जानो, इसकी कदर करो। आज अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है तो अल्लाह की राह में माली इबादत करके अपने लिए नेकियां इकट्ठा कर लो। हज करने के लिए जाओ, उम्रा करने के लिए जाओ, मस्जिदों में दो, मदरसों में दो, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, गरीबों को अल्लाह के रास्ते में जहाँ जहाँ खर्च करने का हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वहाँ वहाँ पे खर्च करो। क्योंकि क़यामत के दिन सवाल तो ये भी होगा, माल कहाँ से कमाया था और माल कहाँ पे खर्च किया है, ये सवाल भी होगा। वग़िनाअका क़ब्ला फ़क़रिका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अपनी मालदारी की कदर कर लो अपनी फ़कीरी आने से पहले। आपने देखा होगा अभी दुनिया के कुछ मुल्कों के अंदर ज़लज़ले आए, वो वीडियो देखे होंगे, वो खबरें सुनी होंगी आपने। मैंने पढ़ा था, एक नौजवान ने लिखा कि मैं एक आदमी के घर पे किराए पर रहता था, एक आदमी के घर पे किराए पर रहता था। मेरे पास में पैसा नहीं था किराया देने के लिए। 3 दिन पहले मुझे मेरे मालिक ने घर से निकाल दिया। 3 दिन पहले मुझे मेरे मालिक ने घर से निकाल दिया और उसके बाद ज़लज़ला आया। गौर से सुनिए, उसके बाद ज़लज़ला आया और आज हालत ये है कि मैं और उस मकान का मालिक दोनों एक ही कैंप के नीचे, एक ही टेंट के नीचे रहे। आपने नहीं देखा ऐसे ऐसे लोगों के फोटो, ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो? रोटी के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। कौन? वही जो 40 सेकंड के ज़लज़ले से पहले कई कई बिल्डिंगों के मालिक थे, आज अपनी जान बचाने के लिए, रोटी हासिल करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हमें किसका इंतजार है? कब तक चली है ये दौलत और किसके पास हमेशा रही है ये दौलत? वग़िनाअका क़ब्ला फ़क़रिका, प्यारे नबी फरमाते हैं अपनी अमीरी को, मालदारी को अगर अल्लाह ने दिया है तो खर्च करो। भाई इबादत तो कई तरीके की होती है, जिस्मानी इबादत भी होती है, माली इबादत भी होती है। ज़कात दो, सदका करो, खैरात करो। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी। चौथी चीज प्यारे नबी फरमाते वफ़राग़का क़ब्ला शुग़लिका, और अपने फरागत के टाइम को, अपने खाली टाइम को कदर करो, गनीमत जानो। क़ब्ला शुग़लिका, इससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ, तुम्हें टाइम ना मिले, तुम बिजी हो जाओ। इसको 2 तरीके से समझते हैं। पहला तरीका आपने देखा होगा कि आज आदमी खाली है, अजान हो रही है, खाली बैठा हुआ है, अजान हो रही है फिर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, अजान हो रही है घर पे बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, अजान हो रही है दोस्तों के पास में बैठा है मोबाइल चला रहा है, टाइम है फिर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। फिर उसी इंसान के साथ में एक मौका ऐसा आता है कि वो कारोबार में बिजी हो गया, कारोबार के अंदर फंस गया। अब जुमे का दिन है और ये साहब सफर कर रहे हैं, बस में बैठे हुए जा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं काश मेरे पास में इतना टाइम होता कि मैं जुमे की नमाज पढ़ लेता, लेकिन इसको अब कोई टाइम नहीं है। अल्लाह के बंदे, जब तेरे पास में टाइम था तो तूने कौन सी नमाजें पढ़ी थी? जब तेरे पास में टाइम था तो तूने कौन सा ध्यान रखा था? वफ़राग़का क़ब्ला शुग़लिका। कभी कभी इंसान इतना बिजी हो जाता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 जुमे उसके निकल जाते हैं, उसको नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता, इतना बिजी हो जाता है। तो पहली चीज, जब आपके पास में टाइम है आप इसकी कदर करो, इसको अल्लाह के रास्ते में लगा दो, अल्लाह की इबादत में लगा दो क़ब्ला शुग़लिका, मशगूल हो जाने से पहले।
اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں. آج آپ کے پاس میں موقع ہے, آپ دنیا کے اندر ہیں, آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو بہت بزی ہیں, ہم کہاں پر خالی ہیں, ہمیں صبح سے لے کے شام تک اپنے بیوی بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے, کھلانے اور پلانے کے لیے روزی روٹی کمانا ہوتی ہے, شام کو مجھے آرام بھی کرنا ہوتا ہے, دوست یاروں سے بھی ملنا ہوتا ہے, رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ہم تو بزی ہیں, مجھے بالکل ٹائم نہیں ہے, ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں, میرے پاس میں بالکل ٹائم نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو خالی ہو, ہم کہہ رہے ہیں بزی ہے, لیکن میرے بھائیو ذرا غور کر کے دیکھو, ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو موت آ جائے گی. اب آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا, اب یہاں نہ دوست ہے, نہ یہاں یار ہیں, نہ یہاں رشتہ دار ہیں, نہ یہاں تمہاری پڑھائی ہے, نہ یہاں تمہارا بزنس ہے. اب تم ساتھ سوچ رہے ہو کہ میں یہاں پر خالی ہوں, لاؤ نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن تمہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. لاؤ میں یہاں عبادت کر لیتا ہوں, وہاں تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. دنیا کے اندر جب تم کام کر رہے تھے تو تم کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو بزی ہیں, اور جب قبر کے اندر جا کر آپ پورے طریقے سے خالی ہے تو وہاں تمہیں موقع ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو بہانے نہ بناؤ, بہانے نہ ڈھونڈو, بہانے نہ کرو, بلکہ اسی دنیا کے اندر اپنے اوقات کے اندر سے اپنے وقتوں کو نکالو, اور اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالو, عبادتوں کے لیے بھی وقت نکالو. بہانے بنانا بند کرو. قبر میں موقع نہیں ملے گا, جو کچھ بھی موقع ہے یہیں پر ہے. یہ آپ کا خالی ٹائم ہے, قبر کے اندر آپ کا بزی ٹائم ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہو, لیکن یہ ہے آپ کا خالی ٹائم, کیونکہ قبر کے اندر آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ پانچویں چیز پیارے نبی فرماتے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو, اپنی زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے, کیونکہ موت آنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں جتنا کچھ کر سکتے ہو, جنتی بننا ہے, اچھے نمبر کا جنتی بننا ہے, اونچے گریڈ والا جنتی بننا ہے, جنت الفردوس والا جنتی بننا ہے. کون سا جنتی بننا ہے؟ سب کچھ تمہیں اسی دنیا کے اندر کرنا ہے, اسی زندگی کے اندر کرنا ہے. اور جب یہ آپ کی زندگی کی ڈوری کٹ جائے گی, جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, قبل موت کا, جب آپ موت کی نیند سو جائیں گے, تو آپ کو جنتی بننا, جنت الفردوس والا جنتی بننا, سارے راستے ختم ہو جائیں گے. جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں پر آپ کو کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, بہت عمر پڑی ہے, جب بڑھاپے میں جائیں گے تو ہم نیک عمل کرنے لگیں گے, تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ, کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آپ لوگوں نے بچوں کے جنازے کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ کیا آپ کے یہاں بچے نہیں مرتے, یا آپ کے یہاں جوان نہیں مرتے, یا آپ کے یہاں بڑھاپے اس دنیا, بڑھاپے بوڑھے لوگ اس دنیا سے نہیں جاتے؟ کون نہیں مرتا؟ کوئی بچپنے میں جا رہا ہے, کوئی جوانی میں جا رہا ہے, کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے. کون کہتا ہے کہ ہم جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے, ہم بڑھاپے سے پہلے نہیں مریں گے؟ بتائیے ذرا, مجھے بھی بتا دیجئے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, او نوجوانوں, کتنے نوجوان ایسے ہوں گے تمہارے اسی گاؤں کے اندر, تمہارے اسی محلے کے اندر, جن کو یہی لگتا تھا اور جن کو یہی لگتا ہوگا کہ جب بڑھاپا آئے گا تو ہم نیک عمل کرنے لگ جائیں گے, لیکن آج وہ تمہارے درمیان میں موجود نہیں ہے, آج وہ تمہارے درمیان میں نہیں رہے, اس دنیا سے چلے گئے. جن کو یہی لگتا تھا کہ ابھی تو جوانی ہے, بتاؤ کیا جوان نہیں مرتے, کیا بوڑھے نہیں مرتے, کیا بچے نہیں مرتے؟ موت تو ایسی چیز ہے جو اچانک آتی ہے, سوال کر کے نہیں آتی, پوچھ کر نہیں آتی, بتا کر نہیں آتی, کب کس کی آ جائے اچانک سے آتی ہے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ موقع دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ زندگی اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا, لا یتمنین احدکم الموت, تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے, موت کی آرزو نہ کیا کرے, موت کے لیے دعا نہ کیا کرے, بلکہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر رہ کر پریشان ہو جائے, دین بچانا مشکل ہو جائے, ایمان بچانا مشکل ہو جائے, تو اس طریقے سے دعا کیا کرے, اللہم احینی
ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما كانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا کے اندر باقی رکھنا جب تک میری دنیا کے اندر باقی رہنا میرے لیے ٹھیک ہو، اور مجھے اس وقت موت دے دینا جب میرا مرنا دنیا کے اندر ٹھیک ہو۔ تو موت کی تمنا بھی نہ کرو، زندگی اتنی قیمتی ہے، کیوں؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کیونکہ آخرت کی تیاری اسی زندگی میں تمہیں کرنا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔